السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم برائلر مرغی کے گوشت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں طاقت بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جس چیز سے، جس جانور سے، جس پرندے سے چلا نہ جاتا اور اس میں کیا طاقت ہوگی، اور اسی خوراک جو اسی کے علائش سے بنائی جاتی ہے، اسی علائش میں ہی یعنی انتڑیاں وغیرہ اور دوسری اشیاء جو سی جسم کے چیزیں ہیں جو ویسٹ ہے، اس میں جو ہے کچھ اجناس میں لا کر پیس لیا جاتا ہے، اور وہ جو سی ہے دوبارہ ان کے خوراک میں استعمال ہوتی ہیں۔ بکرے کے گوشت سے سستا ہوتا ہے، ہڈیاں کم، گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو اس کو پکانا جو سا آسان ہے، آسانی سے گل جاتا ہے، کیونکہ یہ پکنے سے پہلے ہی گلا ہوا ہوتا ہے۔ بس غریب کے گوشت کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ سہل پسند عورتوں کی پسندیدہ خوراک ہے، کیونکہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے برائلر آیا ہے، جو سے امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خاص کر معدے اور آنتوں میں سوزش پیدا کرتا ہے، جو بعد میں بڑھتے ہوئے ورم سے السر اور آخر میں کینسر تک نوبت آ جاتی ہے۔ عورتوں کے چہرے پر بال پیدا کرتا ہے۔ حیض جو سے پردرد جو بڑھ کر ورم رحم، کمزوری رحم پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل جو ہے وہ 2-3 ماہ میں گر جاتا ہے۔ بال جو سے ہیں اس کے کھانے سے جو سے کمزور ہو کر گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قبض اور گیس کے جو ہیں وہ امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ بس یہی ہے، بس ہر کوئی زبان کے چسکے کے لیے اسے کھاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ایک مریض کو جو سا چیک کیا تو اس کو جو سا برائلر کے جو سا پرہیز کا کہا تو دوسرے ہفتے دوائی لینے آیا تو میں نے نبض دیکھی تو نبض میں کوئی فرق نہیں تھا، تو میں نے پوچھا دوائی کھائی تھی؟ کہتا ہاں جی حکیم صاحب کھائی تھی۔ تو میں نے اس کو ویسے ہی کہا کہ میں نے کہا کہ یار وہ میں نے مرغی کا گوشت آپ کو منع کیا تھا تو آپ نے کیوں کھائی؟ تو قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب قسم لے لو ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، بس شوربے نال ہی روٹی کھاندہ رہے ہیں۔ تو اب حکیم جو سا وہ یہاں پہ کیا کرے؟ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک تو اس نے مرغا گوشت کھایا، دوسرا شوربے میں تو سارا اثر آ جاتا ہے، تو بوٹی نہیں کھائی لیکن باقی چسکا جو سا اس نے پورا کیا۔ ایک دفعہ بچپن میں کوئی زندہ برائلر جو تھا وہ دے گیا، تو جب اس کو ذبح کرنے لگے تو پروں پر پاؤں رکھتے ہیں، یعنی کہ دونوں پر ملا کے اس کے اوپر جوتا اتار کے پاؤں رکھتے ہیں، اس کے بعد گردن پکڑ کے جو اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس کے پروں پہ جب پاؤں رکھا تو اس نے ایسے زور لگایا تو جوڑ سے جو اس کا گوشت سے وہ جوڑ ہی جو تھا پر کا جوڑ ہی نکل کے باہر آ گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ کتنی جو سی ہے نرم چیز ہے، یعنی کہ تو بچوں کے آج کل برگر شاورمے میں یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کی صحت پر آپ غور کر لیں کہ نہ ان سے بھاگا جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے، بس دیکھنے میں جو ہے بچے موٹے تازے لگتے ہیں، باقی ان میں جو طاقت جو سی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ اس کی جگہ دیسی مرغ استعمال کریں، وہ کچھ مہنگا ہے، تو اگر وہ نہیں استعمال کر سکتے تو اس کی جگہ گائے یا بھینس کے کٹے یا بچے کا گوشت استعمال کریں۔ جو بکرے کا گوشت جو سا افورڈ کر سکتے ہیں وہ بکرے کا گوشت استعمال کریں۔ تو مردوں کی بھی اکثر بیماریوں کی وجہ بھی یہی بوائلر جو سا بوائلر کا گوشت ہے، یعنی ولیتی مرغی کا گوشت ہے، اور ان میں بھی گیس، قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، بواسیر، خونی بادی، پہلے بادی ہوتی ہے بعد میں خونی ہو جاتی ہے، صورت انزال جو ہے وہ ہوتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ یعنی ہارٹ کے مریض جو سے ہیں یہ کھا کے وہ بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ گردے مثانے کی پتھریاں بھی بنتی ہے۔ تو بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کے زیادہ کھانے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ یعنی کہ بعض اوقات بہت ہائی ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت لو ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے خبیث بلڈ پریشر کے نام سے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ گیسی چیز کھاتے ہیں نا تو گیس کی پریشر کی وجہ سے ایئر پریشر کی وجہ سے جسم تن جاتا ہے. بلڈ پریشر چیک کرواؤ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی بلڈ پریشر ہائی ہے. جب وہ گیس وغیرہ نکل جاتی ہے تو وہ یعنی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے. کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ یعنی خون گاڑھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جسم پر نا اس کے استعمال سے موقع گلٹیاں رسولیاں کافی مقدار میں جو سے کافی امراض نا اس کے لسٹ میں ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بڑھاپے میں مردوں اور عورتوں کا نا دونوں کا مزاج خشک سرد ہو جاتا ہے. یعنی جسم میں خشکی سردی ہو جاتی ہے. جو 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 ہے نا آخر تک وہی مزاج رہتا ہے. تو اس میں نا میں نے ایک بات کی تھی کہ بوڑھی عورتوں کے چہرے پہ نا جو سے بال آ جاتے ہیں. تو آج کل تو جو ہے جوان عورتوں کے جو سے چہرے پہ بھی جو سے اتنے بال ہیں کہ باقاعدہ وہ بال جو سی ہے وہ بیوٹی پارلر جا کے تو اپنے بال جو سے وہ کیا کہتے ہیں صاف کرواتی ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کے علاوہ اس کی پٹھوں کی کمزوری اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو جاتی ہے. برائلر کے نا استعمال سے سیم ویسے ہی امراض پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا خشکی سردی کے جو سے مریض ہوتے ہیں نا ان میں جو امراض جو سے ہیں وہ پیدا ہوں. تو کوشش کریں کہ نا اس برائلر سے بچیں اور صحت مند رہیں. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.